جیسے ہماری بات چل رہی ہے، اب چلتے چلتے استخارہ کی بات چھڑ گئی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو استخارہ کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جو انسان کے اوپر نعمتیں کی ہیں، انسان کو چاہیے کہ ان نعمتوں کا فائدہ اٹھائے۔ استخارہ کیا چیز ہے؟ استخارہ کس کو کہتی ہیں؟ استخارہ کے معنی کیا ہیں؟ تو لغت میں استخارہ کے جو معنی ہیں وہ یہ ہیں: خیر مانگنا، خیر چاہنا، خیر مانگنا یا خیر چاہنا۔ اور دوسرے جو استخارہ کے معنی آتی ہیں وہ ہے کہ بہتری مانگنا اور انتخاب چاہنا۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ دو چیزوں میں سے جو بہتر ہو وہ مل جائے۔ پہلے معنی کے اعتبار سے آپ استخارہ ہر کام میں کر سکتی ہیں، ہر کام میں استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرے معنی کے اعتبار سے جہاں دو کاموں میں تذبذب ہو جائے، دو کاموں میں کیا ہو جائے؟ تذبذب ہو جائے، وہاں استخارہ کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب تذبذب کا؟ کہ دو کاموں میں سے کون سا بہتر ہے، یا اللہ میری اس طرف رہنمائی کر دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کا قصد کرے یا ارادہ کرے تو 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، استخارہ کی مسنون دعا پڑھے اور اپنی حاجت کا نام لے، تو اللہ رب العزت اس کی رہنمائی فرما دیتی ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ تذبذب یا تردد نہ بھی ہو تب بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ استخارہ سے قوت ملتی ہے، استخارہ سے روشنی ملتی ہے، استخارہ سے مدد ملتی ہے، استخارہ سے اللہ رب العزت کی برکت ملتی ہے۔ میرے محترم دوستو، استخارہ کا اصل مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کے سامنے بیکاری بنتا ہے، یا اللہ مجھے خیر دے دے یا خیرات دے دے۔ سب سے غنی وہی ہے جو اللہ رب العزت کا بیکاری بن گیا۔ میرے محترم دوستو، استخارہ خود کیا کریں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی میں نے یہ کام کرنا ہے، وہ میرا استخارہ کروا دیں، وہ فلاں کے پاس میرا ایسا کر دیں، نہیں نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ استخارہ خود کیا کریں، اور خود کرنے میں زیادہ برکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ خود کرنے کی ترغیب دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو استخارہ کرنا سکھایا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ استخارہ والی سنت عام کریں۔ اور میں بھی آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ جہاں بھی سنا جا رہا ہے وہاں پہ آپ اپنے حلقہ احباب میں کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو عام کیا جائے۔ ہم اس سنت کو وہی اہمیت دیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے ہاں اہمیت دیتے تھے۔ ہم بدعات سے بچیں جو استخارہ کے نام پر مسلمانوں میں پھیلا دی گئی ہیں، ان بدعات سے ہم بچیں۔ اپنے معاملات میں دوسروں سے استخارہ کروانا یا غیب کا حال جاننے کی کوشش کرنا، استخارہ کی پاکیزہ سنت کو ایک شعبہ بنا لینا، یہ تمام باتیں غلط ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایمان بہت قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت کریں۔ نجومیوں کے پاس، کاہنوں کے پاس، جادوگروں اور نئی استخارہ انڈسٹریوں کے ٹھیکیداروں سے آپ بچیں۔ میں تو آپ کو یہی ترغیب دوں گا کہ یہ جو آپ نئے نئے ٹھیکیداروں کے پاس جاتے ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کریں اور خود استخارہ کریں، جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے استخارہ کرنے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو سکھایا استخارہ کرنا، اور استخارہ کرنے کے اوپر صحابہ کرام پہ زور دیا کہ ہر کام میں استخارہ کیا جائے۔ ہر کام میں ہم اپنے تمام معاملات میں خود استخارہ کریں،
اس سے اللہ کی روشنی، اللہ کی مدد اور قوت حاصل ہوتی ہے۔ اور جب آپ استخارہ کرتی ہیں تو استخارہ میں پھر جس کام کے لیے آپ کر رہے ہیں اس میں ناکامی کا تصور نہیں ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص استخارہ کرے اور استخارہ کرنے کے بعد وہ کام کرے پھر اس میں اسے خیر نہ ملے تو وہ اللہ رب العزت سے بدگمان نہ ہو، بلکہ انتظار کرے، وہ آگے چل کر دیکھ لے گا کہ اس کام میں اللہ رب العزت خیر ڈال دیں گے۔ ہمارا ایمان اللہ رب العزت پہ کامل ہونا چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے ہمارا۔ جس انسان کا ایمان مضبوط ہے وہی کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، استخارہ کو اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے استخارہ میں خیر رکھی ہے، اس میں خوشی رکھی ہے، اطمینان رکھا ہے، راحت رکھی ہے، جبکہ قسمت معلوم کرنے کے طریقے یہ شیطانی ہے، اس میں غم ہے، اس میں پریشانی ہے، اس میں وہم ہے۔ مسلمانوں، استخارہ کو اختیار کرو، شیطانی طریقوں سے دور رہو۔ یہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں شیطانی طریقے پھیلے ہوئے ہیں، ان سے بچو، ان سے دور رہو۔ طرح طرح کے طریقے پھیلے ہوئے ہیں، اور پڑھے لکھے حضرات، سمجھ بوجھ رکھنے والے، وہ بھی ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کسی سے بات کر کے دیکھیں، وہ اس کے اوپر آپ کو 10 دلائل دے گا، لیکن کیوں ہے ایسا؟ کہ اسلام سے دوری ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہے، آپ جگہ جگہ دیکھتے ہیں، اخبارات میں، میگزین میں، رسالوں میں دیکھتے ہیں آپ، آج کا دن کیسا ہوگا، یہ ہفتہ کیسا رہے گا، کس کا کون سا ستارہ ہے، کس کا کون سا عدد ہے۔ یہ سب چیزیں فضول ہیں، ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آپ ان لوگوں سے ہی بات کر کے دیکھ لیں، وہ ایسی ایسی باتیں آپ کو سنائیں گے کہ وہ آپ کو جھٹلا دیں گے۔ میرے محترم دوستو، جس وقت مسلمانوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو یقین مانیں کہ یہ ہوا، یہ پانی، یہ لوہا، یہ آگ، یہ ستارے، یہ پتھر اور نگینے سب مسلمانوں کے غلام ہو جائیں گے۔ مسلمان اپنے آپ کو پہچانے تو صحیح، مسلمان نے تو اپنے آپ کو پہچاننا ہی چھوڑ دیا ہے۔ آپ ہر کام میں استخارہ کریں۔ آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، آپ استخارہ کریں۔ آپ کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں کاروباری، آپ اس میں استخارہ کریں۔ آپ سفر پہ جانا چاہتے ہیں، آپ استخارہ کریں۔ زندگی میں کوئی بھی کام کرنے لگے ہیں آپ اس میں استخارہ کریں، اللہ رب العزت سے مانگیں اور اپنا کام شروع کر دیں۔ وہ جب آپ نے یہ کام کر لیا، استخارہ کر کے جو کام آپ نے شروع کر دیا، وہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری میں چلا گیا۔ میرے محترم دوستو، ہر کام میں استخارہ کرنا سیکھیں۔ ہم نے استخارہ کو بہت بھاری لے لیا ہے۔ ان کا تو پتہ نہیں استخارہ کیا چیز ہے، کیسے استخارہ کرنا ہے، اتنا مشکل کام کون کرے گا۔ ہم نے اس کو اجنبی اور مشکل بنا لیا کہ استخارہ بہت مشکل ہے۔ میرے محترم دوستو، نہ تو اس میں نئے کپڑوں کی ضرورت ہے، نہ اس میں نئے غسل کی ضرورت ہے، نہ اس میں کوئی عالی شان خوشبو لگانے کی ضرورت ہے۔ اس میں ضرورت کیا ہے؟ بس سنت کے مطابق وضو کرنا، سنت کے مطابق وضو کرنا، اور 2 رکعت نفل، فرض کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر مانگنا، یہ استخارہ ہے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے جو ہم نہیں کر سکتے۔ ہم دوسروں کے پاس جاتے ہیں استخارے کے لیے، اور وہ ایسے ایسے ڈھونگ رچاتے ہیں کہ ہم ان پہ یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ طبرانی میں روایت ہے، ارشاد فرمایا کہ ناکام نہیں ہوتا وہ شخص جو استخارہ کرے، ناکام نہیں ہوتا وہ شخص جو استخارہ کرے، پچھتاتا نہیں ہے وہ شخص جو مشورہ کرے، محتاج نہیں ہوتا جو اپنے خرچے میں میانہ روی رکھے۔ میرے محترم دوستو،
یہ تمام باتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں، یہ ہمارے لیے راہ نجات ہیں۔ ان پہ ہم چلیں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب استخارہ ہم کتنی بار کر سکتے ہیں، یہ بھی سوال ہے۔ تو استخارہ ایک بار کرنا کافی ہے۔ ہاں، اگر کوئی مشکل کام ہو، معاملہ سلجھ نہ رہا ہو، تو آپ بار بار بھی استخارہ کر سکتے ہیں۔ جس روایت میں یہ آتا ہے کہ استخارہ 7 مرتبہ کرنا چاہیے، 7 مرتبہ کرنے کا تذکرہ ہے، وہ روایت ضعیف ہے۔ پھر ایک اور بات کہ اگر ایک بار استخارہ کرنا کافی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا مہینہ استخارہ کیوں کیا؟ میرے محترم دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ استخارہ ایک بار کرنا سنت ہے۔ ہاں، اگر معاملہ گمبھیر ہے، معاملہ مشکل ہے، تو اس میں آپ بار بار بھی استخارہ کر سکتی ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اس میں آپ بار بار استخارہ کر سکتے ہیں۔ بڑے معاملات ہوتے ہیں جو لاکھوں لوگوں کے ساتھ معاملات جو ہے وہ جڑے ہوتی ہیں، اس میں آپ بار بار استخارہ کر سکتی ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو مسلمان نیک بننا چاہتا ہے، فرشتہ صفت بننا چاہتا ہے، اس کے لیے سب سے کامیاب نسخہ یہ ہے کہ وہ استخارہ کیا کرے۔ استخارہ کرنا، اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نکاح کے پیغام کو دل میں چھپاؤ، کہ جب کوئی آدمی نکاح کا پیغام لائے، آپ وہ کام کرنے لگے ہیں تو اس کو دل میں چھپاؤ، پھر اچھی طرح وضو کرو، 2 رکعت نماز ادا کرو، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کے بعد پھر استخارہ کی دعا پڑھو، اس میں اپنی حاجت بیان کرو، اس کے بعد پھر اپنا کام کرو، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس میں آپ کے لیے خیر اور بھلائی رکھ دیں گے۔ میرے محترم دوستو، ہم یہ کام کریں تو صحیح۔ ہم تو کوئی بات سنتے ہیں نا، کسی سے کوئی بات سن لی، یار اس نے ایسا کہا ہے کوئی نیکی کے بعد، سب سے پہلے ہم تنقید اس پہ شروع کر دیتے ہیں، اور جی ایسے ہے تو پھر ایسے کیوں نہیں ہے، سارا زور آپ نے اسی پہ لگا دیا۔ اور بھائی جس کی بات ہو رہی ہے وہی بتائیں گے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بڑا زور دیا ہے، صرف میں ہی نہیں دے رہا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پہ زور دیا ہے۔ استخارہ کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، آپ اللہ کے قریب ہوتے جاتی ہیں، اور اللہ کا قرب کس کو پسند نہیں ہے؟ خود کریں استخارہ، اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ حضرات صحابہ اکرام خود کیا کرتے تھے، جیسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا تھا۔ صحابہ اکرام خود کیا کرتے تھے اور وہ اللہ کے قریب ہوتے گئے۔ اور ایسے لوگ بھی تھے مشرکین مکہ جو ریا اور اپنی شرک کی وجہ سے اللہ سے دور ہوتے چلے گئے، اپنے توہم کی وجہ سے اللہ سے دور ہوتے چلے گئے، حالانکہ بیٹھے بیت اللہ شریف کے اندر ہیں، لیکن اللہ رب العزت سے دور ہیں۔ ان کے توہمات ہی اتنے تھے، وہ اللہ پہ یقین ہی رکھتے تھے، حضور علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، توہمات میں ان کی زندگی گزرتی تھی، اس لیے وہ اللہ سے دور ہوتے گئے۔ ان کا کیا تھا؟ سفر پہ جانے لگے ہیں تو السانح والبارح ان کے چکر میں پڑ گئے۔ پرندہ اگر دائیں سے بائیں چلا گیا تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور اگر بائیں سے دائیں اڑتا ہوا ایسے نکل گیا ہے تو یہ ہمارے لیے نحوست ہے، ہم تو جی ایسا نہیں کر سکتے، یہ ہمارے لیے برا ہو گیا ہے، ہم ایسا کیوں کریں۔ اور اگر کوا نظر آ گیا تو وہ ہمارے لیے نحوست ہے، سورج سے وہ ڈرتے تھے، چاند سے وہ ڈرتے تھے، الو سے وہ ڈرتے تھے، بلی کی آواز سے وہ ڈرتے تھے۔ کیسے کیسے لوگ تھے، آج ہم بھی انہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں، آپ نے گاڑی لے لی ہے اور آپ سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کے سامنے سے کالی بلی گزر گئی تو ہم نے کہنا جو ہو، یہ تو ہمارے لیے نحوست ہو گئی، یہ کام ہم نہیں کریں گے۔ ایسے کئی واقعات میں آپ کو سنا سکتا ہوں کہ جو پیش آئے ہوئے ہیں، ایک چھوٹی سی بات میں ہم نے وہ کام کرنا چھوڑ دیا، جی ہمارے لیے نحوست ہے۔ ہمارے اندر ابھی تک وہ رسمیں پائی جاتی ہیں، وہ باتیں ابھی تک ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں مشرکین مکہ کیا کیا کرتے تھے، جانوروں سے، پرندوں سے
اور تیروں سے وہ فال نکالا کرتے تھے۔ آج بھی وہی بات ہے، کیا ہم پرندوں سے فال نہیں نکالتے؟ آج بھی پرندوں سے فال نکالی جاتی ہے۔ کبھی طوطے سے نکلوا رہے ہوتے ہیں، جی اس نے یہ اٹھا لیا تو ایسا ہے، یہ کر دیا تو ایسا ہے۔ اس وقت بھی یہی ہوتے تھے، صرف تھوڑا سا ان کی جو ہے اندر تبدیلی آئی ہے، لیکن چیزیں وہی ہیں جو اس وقت تھی، آج بھی وہی چیزیں ہیں۔ لیکن جو انسان ان کو چھوڑ کر اللہ پر یقین رکھتا ہے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ یقین رکھتا ہے، وہ زندگی میں یہاں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک خاتون ہیں، اپنا اصلی وطن چھوڑ کر ہجرت کر کے دور زندگی بسر کر رہی ہیں۔ پھر ان کی شادی ہوتی ہے، شادی ہو گئی ان کی، پھر ان کی اپنے میاں کے ساتھ کوئی انبن ہو گئی، وہ شادی چل نہ سکی، بالآخر جدائی ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ مگر کیا تھا کہ ان کو اللہ کا قرب نصیب تھا، وہ اللہ کے بہت قریب تھی۔ ایک دن گھر میں بیٹھی ہوئی آٹا گوندھ رہی ہیں کہ ان کے پاس ایک رشتے والی رشتہ لے کر آ گئی، اور رشتہ بھی ایسا اتنے اونچے گھرانے سے کہ اس سے اونچا گھرانہ کوئی اس وقت مل نہیں سکتا، نہ اس وقت نہ آج اتنے اونچے گھرانے سے رشتہ آیا، اور اس شخص کا رشتہ آیا کہ جس سے بہتر، جس سے افضل کائنات میں کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ وہ ایسا رشتہ کہ جس میں انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ رشتہ آئے اور انکار کی گنجائش ہو، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جب رشتے والے نے رشتہ لا کر بتلایا کہ ایسے ایسے ہے، تو اتنی بڑی خوشی کی خبر، انسان خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس خوشی میں بھی اپنے اللہ کو نہیں بھولی، اور رشتہ لانے والے سے کیا کہا کہ ما انا بصانعۃ شیئا حتی اوامر ربی، کہ میں کسی بھی کام میں اپنے رب کی حکم عدولی نہیں کروں گی، میں اپنے اللہ سے مشورہ کروں گی۔ وہ وہاں سے اٹھی، جا کر وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، دعا کی، استخارہ کی دعا پڑھی اور واپس آ گئی۔ اللہ رب العزت کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اس کے نکاح کی تقریب اللہ رب العزت نے عرش بری پہ کی۔ آدم علیہ السلام کی بھی عرش بری پہ ہوئی تھی، اس عورت کی تقریب بھی عرش بری پہ ہوئی۔ وہ کون عورت تھی؟ حضرت زینب بنت جہش۔ وہ رشتہ کون سا آیا تھا؟ وہ رشتہ ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا تھا۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے استخارہ کیا اور اللہ رب العزت سے مدد مانگی، اور اللہ رب العزت کو اتنی ادا پسند آئی کہ ان کا رشتہ، ان کے نکاح کی تقریب عرش بری پہ اللہ رب العزت نے کی۔ صحیح مسلم میں یہ پورا واقعہ بیان ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستو، استخارہ اتنا اہم ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر یہ استخارہ والی حدیث 3 جگہ بیان کی ہے، 3 جگہ پہ یہ حدیث لائے ہیں، کتاب التہجد کے اندر، کتاب الدعوات کے اندر اور کتاب التوحید کے اندر۔ صحابہ کرام فرماتی ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کرنے پہ اتنا زور دیتے تھے اور اس طرح سکھلایا کہ جیسے قرآن مجید کی سورت سکھلائی جاتی۔ استخارہ کرنا کیسے ہے؟ استخارہ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو ایسے ہی سکھلایا ہے کہ آپ باوضو ہوں، سنت کے مطابق وضو کریں، اور پھر فرض کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیجیں، اس کے بعد استخارہ والی دعا پڑھیں، اور اس میں اپنے لیے جو آپ کی حاجت ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے بیان کریں۔ پھر دیکھیں اللہ رب العزت آپ کے اس کام میں خیر ڈال دیں گے۔